الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے گوہ کے گوشت کے حلال یا حرام ہونے کے حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک جو ابو داؤد شریف میں مذکور ہے، حضرت عبد الرحمن اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں گوہ کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ گوہ کا گوشت عذروِ شرع حلال نہیں ہے، اور حضور علیہ السلام نے اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا، جبکہ اس کے برعکس دوسری حدیث پاک جو مسلم شریف میں مذکور ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ میں گوہ کا گوشت نہیں کھاتا لیکن میں اس کو حرام بھی نہیں کہتا۔ اب اس حدیث پاک میں جب حضور نے فرمایا کہ میں گوہ کے گوشت کو حرام نہیں کہتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گوہ کا گوشت حلال ہے اور اس کو کھانا عذروِ شرع جائز ہے، جبکہ اس کے برعکس پہلی حدیث میں حضور نے فرمایا کہ گوہ کا گوشت کھانا یہ امت کے لیے ممنوع ہے۔ دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں، گوہ کا گوشت کھانا یہ عذروِ شرع ناجائز اور حرام ہے، جیسا کہ پہلی حدیث پاک میں مذکور ہوا۔ اب جس حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ میں طبی تقاضے کے پیش نظر اگرچہ اس کا گوشت نہیں کھاتا لیکن اس کو حرام بھی نہیں کہتا، تو اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث پاک منسوخ ہے، اور جس حدیث پاک میں گو کھانے سے آپ نے منع فرمایا وہ حدیث ناسخ ہے۔ مطلب یہ کہ گو کے گوشت کو کھانا اب امت کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ یہ تو ہو گیا پہلا جواب۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ محدثین کے نزدیک جب اباحت اور ممانت جمع ہو جائیں، یعنی کسی چیز کا جائز ہونا اور ناجائز ہونا یہ دونوں جمع ہو جائیں، تو ممانت کو اباحت پر ترجیح حاصل ہوتی ہے، یعنی ناجائز ہونے کو جائز ہونے پر ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ تو اب اس ضابطے کی روح سے چونکہ حدیث پاک میں گوشت کھانے کو ناجائز کہا گیا اور دوسری حدیث میں جائز کہا گیا، تو اب جس حدیث میں ناجائز کہا گیا اس کو ترجیح حاصل ہوگی، اور جس میں گوشت کو جائز کہا گیا وہ حدیث جو ہے مرجوح تصور ہوگی، یعنی اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو احادیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا، اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔